نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ زبان کا تیر، زبان کے الفاظ بہت تیز اثر رکھنے والے ہیں۔ اس انسان نے دنیا کی ساری خیریں، برکتیں اور بھلائیاں جمع کر لیں جس نے اپنی زبان کو روک لیا، خاموشی اختیار کر لی، صبر کر لیا، زبان کو اپنے قابو میں کر لیا۔ نفس کی جتنی برائیاں ہیں ان میں سے تمام اعضاء کا بے قابو ہو جانا، یہ سب سے بڑی خطرناک برائی ہے۔ اگر انسان کے جسم کے تمام اعضاء اس کے قابو میں نہیں ہیں تو یہ انسان شیطان کے حوالے ہو چکا ہے۔ اب شیطان اپنی مرضی سے اس انسان کو چلاتا ہے، حتیٰ کہ موت جب واقع ہو جاتی ہے تو جہنم تک اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ جہنم تک یہ انسان کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے، وہاں تک پہنچاتا ہے۔ اور زبان کا اگر لفظ نکلا ہوا اچھا اور بھلا ہے، نیک ہے، تو وہ اپنی اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ اس کو لاکھوں سال جنت سے قریب کر دے گا۔ اور اگر وہ لفظ نکلا ہوا خطرناک ہے، برا ہے، بد اخلاقی والا ہے، تو وہ اس کو جہنم میں لاکھوں سال آگے بڑھا دے گا، جنت سے لاکھوں سال دور کر دے گا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ جنت میں سب سے زیادہ جانے والے لوگ جس عمل کی بنیاد پر وہ جنت میں جائیں گے، ایک کے بعد اگلا، اس کے بعد اگلا، اس کے بعد اگلا انسان جو جنت میں جا رہا ہوگا، اس کی جو وجہ آپ نے بیان فرمائی، وہ یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز پابندی سے پڑھے گا جماعت کے ساتھ، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو روزے رکھے گا رمضان کے پابندی کے ساتھ میں نفلی روزے بھی رکھے گا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوگا، آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جس نے سب سے زیادہ عمرے اور حج کیے ہوں گے، آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا جس نے سب سے زیادہ مال خرچ کیا ہوگا، بلکہ آپ نے بڑی عجیب بات فرمائی، جو مفت کا کام ہے، فری آف کاسٹ، بندہ اس میں ایک روپیہ ایک ٹکا اس کا خرچ نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق، اور زبان کو کھینچ کے نکال کے صحابہ کو دکھائے کہ اس کو روک لو۔ ان دو چیزوں کی جس نے مجھے ضمانت دے دی، ایک زبان اور دوسری شرم گاہ، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھیں، زبان کو روکنے پر کوئی ٹیکس لگتا ہے، کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ گناہ سے، زنا سے بچنے پر آپ کو کوئی پیچھے لگے گا؟ کوئی کچھ نہیں کہے گا، بلکہ لوگ کہیں گے نیک آدمی ہے، گناہ سے بچتا ہے، دیکھو کتنا بھلا آدمی ہے۔ اس کی زبان، جب دو عورتوں کا واقعہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک وہ عورت ہے جو اس کا پڑوسی، اس کی پڑوسن اس سے ناخوش ہے، زبان اس کی بہت تیز ہے، خطرناک زبان چلتی ہے، لیکن اعمال کی پکی ہے 100%۔ نمازیں بھی ساری اذان ہوتے ہی مصلی پہ پڑھ لیتی ہے، پھر نوافل اضافی سارا دن نمازوں میں گزارتی ہے، روزے پہ گزارتی ہے، اور رات بھر قیام اللیل کرتی ہے، ساری رات جاگتی ہے، خوب عبادت کرتی ہے، تہجدیں پڑھتی ہے، اضافی ایکسٹرا عبادات جو میں نے ابھی شروع میں آپ کو بتائی نا، کہ وہ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ اس کی بنیاد پہ لوگ دھڑا دھڑ جنت میں جا رہے ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے، بتائیں، حالانکہ ساری عبادت پوری ہیں اس کی، کوئی فرض نہیں چھوڑ لئی، کوئی نفل نہیں چھوڑ لئی، سارا دن روزے سے ہے، ساری رات
قیام کر رہی ہے، اللہ کی حضور کھڑی ہوئی ہے، رو دھو رہی ہے، لیکن ایک صرف یہ زبان کم بخت ماری، یہ کہنا اس کو صحیح ہے، یہ زبان نے بڑوں بڑوں کو مروا دیا۔ ایسے ایسے اللہ والے اس زبان کے بول کی وجہ سے، ایک زبان کا بول نکلا اور ساری زندگی کی 100 سال کی عبادات گئیں، ختم۔ ایک بول صرف دیکھیں، اور کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان سے۔ یہ اب بھی سننے میں آتا ہے لوگوں سے، ہم حیران ہو جاتے ہیں، نکاح ہی ٹوٹ چکا ہوتا ہے، بس لگے ہوئے بیویوں کے ساتھ۔ اب میں اتنا کھلنا نہیں چاہ رہا، لیکن بہت سخت واقعات اور حالات اس وقت سامنے نظر آ رہے ہیں کہ میاں بیوی شادی شدہ اور ایسے جملے کس جاتے ہیں کہ جس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول ہمیں ساری تعلیمات دے کر گئے۔ اگر میں اور آپ اس کو نہیں سیکھتے، نہیں پڑھتے، تو اس میں اللہ اس کے رسول کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں میرا اپنا قصور ہے۔ میں نے اس علم کو کیوں نہیں سیکھا جس کی بنیاد پر جب میں نے وہ غلط لفظ زبان سے نکالا تو میں دائرہ اسلام سے باہر، جب دائرہ اسلام سے باہر تو نکاح بھی ختم۔ اسی لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے علماء کرام، بزرگان دین، نیک دیندار لوگ اور دین شریعت کا علم رکھنے والے اپنا نکاح تجدید کرتے رہتے ہیں، ہر تھوڑے عرصے بعد، 2 4 5 سال بعد نا دوبارہ اپنی بیوی سے ہی نکاح پڑھواتے ہیں۔ جب وہ اتنے علم والے لوگ اس قدر زیادہ احتیاط کرتے ہیں تو میں آپ کیا پدی کا شوربہ، میری آپ کی کیا اوقات ہے؟ پھر ہمیں تو ٹکا بھی علم نہیں ہے، اور یہ مسائل وہ نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ مجھے جو کہ پتہ نہیں اس لیے میں نے اگر کلمہ کفر بھی کہہ دیا تو میں اسلام سے نہیں نکلا، نہ بیوی کے نکاح سے نکلا، یہ نکل جاتا ہے۔ کیوں نہیں تم نے سیکھا پھر علم؟ تو یہ جو زبان ہے نا بھائی، یہ اللہ اس سے بچا دے، بہت خطرناک ہے۔ تو ایک بول پر نا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 100 سال کا مسلمان، اور ایک بول آخر میں ایسا کلمہ کفر کہہ جاتا ہے کہ ساری 100 سال کی عبادات ختم، اور سیدھا اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ بتائیں، اور آپ نے فرمایا یہ بڑا ہی نامراد شخص، بد نصیب شخص ہے۔ اور پھر آپ نے اسی حدیث میں فرمایا کہ دوسرا وہ شخص کہ جس نے 100 سال کفر پر گزارے اور آخر میں اللہ نے اس کو توفیق دی، ایک کلمہ صرف اس زبان سے اس نے ادا کر دیا، کلمہ پڑھ لیا، اور آپ نے فرمایا اس سے بڑا خوش نصیب کوئی شخص نہیں ہے۔ اور ایک صحابی ایسے تھے بھی کہ جہاد کا موقع تھا، صفیں لگ گئی تھیں، اور پہلی صف سے ہی ایک کافر نکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک کافر آیا، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اور مجھے بس یہ اسلام جو بھی دین ہے نا یہ مجھے بہت پسند ہے، تو آپ یار میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اب آپ مجھے بتائیں یا رسول اللہ کہ میں پہلے جہاد کروں یا پہلے کلمہ پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پہلے کلمہ پڑھ لو۔ تو آپ نے ان کو وہیں پہ کلمہ پڑھایا، اور ان کے بارے میں آپ صحابہ کو بتلاتے تھے کہ دیکھو وہ بتاؤ کون سا صحابی ہے کہ جس نے ایک نماز نہیں پڑھی، جس نے ایک روزہ نہیں رکھا، جس نے کوئی ایک عبادت نہیں کری، لیکن وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ رش کھاتے تھے، کیونکہ یہ اتنا مختصر وقت میں یہ واقعہ ہوا تھا نا، چند منٹوں میں، تو کہ زیادہ صحابہ کو کچھ پتہ ہی نہیں چل پایا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ صحابی خود آئے، نبی علیہ السلام سے بات کری، نبی علیہ السلام نے ان کو وہیں کلمہ پڑھایا، یہیں سے تلوار لے کے شروع ہو گئے اور شہید ہو گئے وہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جنت کی حوریں آ گئی ان کو لینے،
کیا تھا؟ ایک کلمہ تو نکلا زبان سے بس۔ تو بھائی یہ زبان نا جنت میں بھی لے جانے والی ہے اور جہنم میں بھی۔ آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں سب سے زیادہ، کیونکہ آپ تو جہنم بھی سیر کر کے آئے تھے نا، دیکھ کر آئے تھے، تو آپ نے وہاں دیکھا تھا یہ منظر، تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم میں جو سب سے زیادہ عورتیں بھری ہوئی ہیں نا، وہ اس کی وجہ سے زبان۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ والے کوئی بات ہوتی تھی نا تو پہلے لکھتے تھے، پھر سمجھتے تھے، پھر بولتے تھے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ جو بولتے تھے نا تو رات میں بیٹھ کے نا لکھتے تھے اور گنتے تھے کہ میں نے آج 50 باتیں کی، ان میں سے کتنی کام کی باتیں کی اور کتنی بیکار فضول باتیں کی۔ دیکھیں ہم تو اپنا محاسبہ کرتے ہی نہیں ہیں، سالوں گزر گئے، زندگی گزر گئی، ہم نے اندازہ ہی نہیں لگایا کبھی بیٹھ کر کے میں نے پورا دن کس کو کیا کہا، کتنے لوگوں کو میں نے غلط بات بول دی، کتنوں کا دل دکھا دیا، کتنوں سے جھوٹ کہہ دیا، اس زبان کو میں نے کیسے کالا کیا، نہیں سوچتے۔ تو بہرحال میرا بھی مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم دیکھیں کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میری زندگی کا بھی نہیں پتہ، آپ کا بھی نہیں پتہ، کسی کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے بھائی مرنے سے پہلے نا ہم اپنی زبان کو ٹھیک کر لیں، اس کو اکثر ہم نا بند رکھیں، بہت ضرورت پڑ جائے نا، بہت اشد ضرورت کے تحت صرف ضرورت کی بات کریں، ورنہ اس پہ ذکر اللہ سے اس کو تر رکھیں بس۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔